بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین اوان۔ ناظرین، اس وقت کشمیر میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ لاشیں کس کی ہیں؟ یہ ہمارے بچوں کی لاشیں ہیں، یہ ہمارے بھائیوں کی لاشیں ہیں، یہ ماؤں بہنوں کی لاشیں ہیں، اور یہ سارے آزاد کشمیر کے رہنے والے کشمیری ہمارے بھائی ہیں، چاہے پولیس والے ہیں، چاہے رینجر والے ہیں، چاہے پاک فوج کے جوان ہیں، یہ سارے ہمارے اپنے ہیں۔ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو مفاہمت کا بادشاہ ہے وہ ایوان صدر میں بیٹھ کر ٹھنڈی مشینوں کے آگے زندگی کے مزے لے رہا ہے، حالانکہ وہ بڑے سے بڑا مسئلہ حل کرنے کا ماسٹر مائنڈ آدمی ہے۔ پورے پاکستان میں جناب آصف علی زرداری صاحب کو مفاہمت کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے، جوڑ توڑ کے بھی ماسٹر ہیں۔ آپ کے سامنے نتیجہ ہے، گلگت بلتستان کا الیکشن گھر بیٹھے پلیٹ میں رکھ کر لیا، پاکستان کی حکومت میں اپنا برابر کا حصہ اپنی مرضی کے مطابق لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ذہین ترین لوگ ہیں، یہ ہر مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ آئیں آج کشمیری بھائیوں کے لیے اکٹھے ہو کر ایک ٹیبل پر بیٹھیں، مسئلوں کا حل نکالیں۔ یہ جو خون ریزی ہو رہی ہے یہ نسلوں تک آپ کے خلاف جائے گی۔ یہ باتیں آپ نوٹ کر لیں کہ آپ کو ان چیزوں کا ازالہ کرنا پڑے گا۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ آزاد کشمیر کی مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کی لاشیں لے جائیں، ان کی شناخت کریں اور لاش لے جائیں۔ یہ تو مقبوضہ کشمیر میں ہوا تھا، وہاں پہ یہ ہوتا رہا ہے اکثر، آج کل تو وہاں پہ بھی نہیں ہو رہا۔ جب سے انہوں نے وہ کوئی آئینی ترمیم پاس کر کے اس کو اپنا حصہ بنا لیا ہے تو وہاں سے بھی یہ دنگا فساد، ریلیاں، لاشیں، شہادتیں، خبریں نہیں آ رہی۔ اب غدار ہماری صفوں میں گھس گئے ہیں اور یہ انڈین را کے ایجنٹ ہیں جنہوں نے کشمیر کا امن تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور اپنے مشن میں بھارت کامیاب ہے۔ ہمیں یہاں پہ ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ ہماری جو قوت ساز، جو ہماری جو جماعتیں ہیں جن کے پاس ساری طاقت ہے، وہ آزاد کشمیر کے معاملے میں مجھے سائیڈ لائن ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آج وقت ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ ناظرین، ہمیں وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ کم از کم کو 1.5-2 لاکھ لوگوں کا قافلہ مسلسل مظفر آباد کی طرف رواں دواں ہے۔ اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں جمع ہو گئے اور وہاں سے اسلام آباد کی طرف چل پڑے تو ذرا سوچیں کہ پھر نتائج کیا ہوں گے۔ میں آج کچھ نوجوانوں کی تقریریں سن رہا تھا، ان کے بیانات سن رہا تھا، ان کی ماؤں بہنوں کے بیانات سن رہا تھا، انتہائی نفرت انگیز تقریریں، پاکستانیوں کے خلاف نفرت انگیز گفتگو کر رہے تھے وہ لوگ، اور رو رہے تھے، چیخیں مار رہے تھے کہ ہمارے بے گناہ لوگوں کو شہید کر دیا۔ اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہمارا جرم کیا ہے، ہمارا قصور کیا ہے۔ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں 1947 سے۔ یہی پاکستانی ہر فورم پہ آزاد کشمیر کا مقدمہ لڑتے رہے ہیں۔ آج یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ پاکستان کی 25 کروڑ عوام خاموش تماشائی کیوں بنی ہوئی ہے؟ کم از کم ہمارے حق میں کوئی بیان ہی دے، لیکن بیان نہیں آ رہے۔ ایک اور بڑی تکلیف دہ بات ناظرین، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس بات پر بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ ہماری بجلی بند کی ہوئی ہے، ہمارا انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے، ہماری موبائل سروس بند کی ہوئی ہے، ہمارا رابطہ دنیا سے کاٹ دیا گیا ہے۔
اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو لوگ اپنی لاش شناخت کرنے جاتے ہیں ان کو بھی گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ وہاں کے لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ رینجر ہمارے لوگوں کو سروں میں گولیاں مار رہی ہے، ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور ٹی وی پہ دکھایا نہیں جا رہا کیونکہ ہمارا سورس جو ہے وہ منقطع کیا ہوا ہے۔ تو ناظرین، جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں یہ تو بڑی بھیانک اور خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اگلے 24 گھنٹے انتہائی خطرناک ہیں۔ آزاد کشمیر کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ کوئی بہت بڑا ایڈونچر ہونے جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے انڈین را کے کیا مقاصد ہیں؟ کچھ لوگ ہمارے پاکستانی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ بڑی تعداد میں کرنسی پکڑی گئی بھارت کی وہاں پہ فنڈنگ ہوتی ہے، وہ وہاں پہ انتشار پھیلاتے ہیں یہ لوگ، اور یہ پولیس کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں، یہ رینجر کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ معاملہ افہام و تفہیم سے اور عقل و دانش سے حل کیا جا سکتا ہے۔ لڑائی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہم کس کو مار رہے ہیں؟ وہ بھی ہمارے اپنے ہیں۔ اگر وہ ہمیں مار رہے ہیں ہم ان کے اپنے ہیں۔ ناظرین، غلط اطلاعات آ رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، کشمیر کے لوگ کہہ رہے ہیں جی 53 ممبر ہیں ان کی پارلیمنٹ کے کہ جناب ان کو پکڑ کے لائیں، ایک بندے کا 1 کروڑ روپیہ انعام۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی صدر آزاد کشمیر کو پکڑ کر لائیں تو 10 کروڑ روپیہ انعام۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب چیف سیکرٹری کو پکڑ کر لائیں اتنا انعام، فلاں بندے کو پکڑ کر لائیں اتنا۔ یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ یہ آئی جی آزاد کشمیر کے سر کی قیمت 10 کروڑ روپیہ لگا دی ہے۔ سوری، میری بات بھلے کسی کو بری لگے، آئی جی جو کشمیر ہے وہ انتہائی سمجھدار اور پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ مسائل کو حل کر سکتا ہے، لیکن وہ اکیلا کیا کرے؟ اوپر سے جو فیصلے ہو رہے ہیں، اوپر سے جو آرڈر آ رہے ہیں، وہ تو بیچارہ ان کو اوبے کر رہا ہے۔ لہذا میں جو دیکھ رہا ہوں اگلے 24 گھنٹے میں وہ بہت بڑی خون ریزی دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ ہماری حکومت جو ہے اس معاملے میں سنجیدہ ہو کر اس مسئلے کو حل کرے۔ اس وقت سی ایم ایچ ہاسپٹل جو ہے راولہ کوٹ، اس میں زخمیوں کی بھرمار ہے۔ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے، اس میں زخمیوں کی بھرمار ہے، اور یقین کریں روز شہادتوں کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اتنی شہادتیں ہو گئیں۔ ایک سب سے بڑی تکلیف دہ بات اس میں یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہم نے اپنے خلاف کر لیا۔ وہ ہمارے موجودہ سیٹ اپ کے بھی خلاف ہو گئے ہیں، وہ ہماری ایجنسیز کے بھی خلاف ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے۔ اب یہ بدلہ تو وہ لیتا ہے جو دشمن ہوتا ہے، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ ان کے لیے ہم نے آج تک بڑی قربانیاں دی ہیں۔ بھارت کے ساتھ ہم نے 2 جنگیں لڑی ہیں، حال ہی میں تیسری جنگ لڑی ہے۔ بھارت کے ساتھ ہماری لڑائی کس چیز کے اوپر ہے؟ کشمیر کے اوپر لڑائی ہے۔ اس کے علاوہ تو ہماری کسی بات کے اوپر بھارت سے لڑائی ہی نہیں ہے۔ لہذا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور ہمارا دشمن فائدہ اٹھا جائے، ہمیں خود سے اپنے معاملات کو مینج کرنا چاہیے، سمیٹ لینا چاہیے، اور اس لانگ مارچ کو، اس انقلاب کو بڑھنے نہیں دینا چاہیے۔ اس کے لیے پاکستان سے، پنجاب سے دانشوروں کی ٹیم بھیجیں وہاں پہ، جو جا کر گفت و شنید کرے۔ وہ جن لوگوں کو کالعدم قرار دیا ہے، جن کمیٹیوں کو آپ نے کالعدم قرار دیا ہے، ان کے ساتھ جا کر کو مذاکرات کریں، معاملات کو بہتری کی طرف لائیں۔ ناظرین، ایک چیز اور بڑی اہم میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ میکسیمم لوگوں کو پوری دنیا میں یہ پتہ نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ احتجاج کس بات پہ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے آزاد کشمیر
آزاد ہوا ہے اور اس پہ حکومت پاکستان جو ہے وہ براجمان ہے۔ وہ کیسے براجمان ہے؟ وہ الیکشن تو وہیں سے کرواتے ہیں، لیکن الیکشن لڑنے والے مختلف صوبوں سے جا کر وہاں الیکشن لڑ کے آزاد کشمیر کے وہ پارلیمنٹ کے ممبر بن جاتے ہیں۔ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، 10 نشستیں الیکشن ہونے کے بعد مخصوص نشستوں کی شکل میں وہاں حکومت پاکستان، اس وقت جو بھی حکومت ہوتی ہے، وہ اپنے بندے ایڈ کر دیتے ہیں اس میں۔ یہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حکومت بنا بھی لیں آزاد کشمیر کے لوگوں کو ساتھ جوڑ کر، تو یہ جو 10 سیٹوں والے ہیں نا، یہ جس طرف بیٹھتے ہیں پلہ اس طرف بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے نقصانات برداشت کریں۔ یہ سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ ہی ہماری پولیس میں ہونے چاہیے، پنجاب سے یا سندھ سے، یہ باقی صوبوں سے یہ ہمیں لوگ نہیں چاہیے، چیف سیکرٹری بھی ہمارے لوگوں میں سے ہونا چاہیے، وہاں کی ٹوٹل کابینہ وہ کہتے ہیں آزاد کشمیر کے لوگوں کے اوپر ہونی چاہیے، تاکہ ہم اپنی مرضی کے فیصلے کر سکیں، ہم خود اپنا ملک چلا سکیں۔ حالانکہ یہ ملک تو نہیں ہے، یہ ایک آزاد ریاست ہے جس کو آج تک پاکستان چلا رہا ہے، لیکن اب وہ جو مطالبات کر رہے ہیں اور وہ ان کے مطالبات طول پکڑتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ پاکستان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، وہ بھارت کے ساتھ بھی نہیں چلنا چاہتے۔ وہاں سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ آزاد کشمیر اور جموں کشمیر کو ایک کر کے ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے، ہم پورا دونوں طرف کا آزاد کشمیر ہم چلا لیں گے، ہم بنا لیں گے، آپ ہمیں آزاد کر دیں۔ وہ اپنے آپ کو قید سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قید کیا ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ یہ بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کے معاملے میں ہماری حکومت، ہماری ایجنسیز کتنی سنجیدہ ہیں، کس حد تک سنجیدہ ہیں۔ آج اگر معاملات کو کنٹرول نہ کیا گیا تو لازمی بات ہے یہ معاملات طول پکڑ جائیں گے۔ اور کچھ اطلاعات بڑی غلط قسم کی آ رہی ہیں کہ جی مظفر آباد میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گرا دیا، کسی نے گرا دیا، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ حادثے کا شکار ہوا ہے، وہ وہاں کے مقامی لوگوں نے نہیں کرایا، وہ حادثے کا شکار ہوا ہے ہمارا پاک فوج کا ہیلی کاپٹر، اور اس میں کیا نقصانات ہوئے ہیں وہ ابھی تک اس کی اطلاعات نہیں آئیں، لیکن یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ جی وہ ہیلی کاپٹروں سے مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اوپر سے ہمیں گولیاں مار رہے ہیں اور ہمارے اوپر تشدد ہو رہا ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، ربڑ کی گولیاں بھی چل رہی ہیں، یہ تاثر وہاں دیا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین، پروگرام کے اختتام سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس وقت آزاد کشمیر کی فضا سوگوار ہے، لوگوں میں خاصا غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے جس کے ہم حقدار نہیں ہیں۔ آج تک کے لیے اتنے، اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے دشمنوں کو تباہ و برباد کرے، جو اس ملک کا امن برباد کرنا چاہتے ہیں ان کا امن برباد ہو، اور ہمارا ملک پھلے پھولے ترقی کرے، یہاں پہ خوشحالی ہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔